عمران خان حکومت پر برس پڑے، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اربوں ڈالرز ملک سے باہر ہیں۔ 2 ماہ میں جو مہنگائی ہوئی وہ 3.5 سال میں نہیں ہوئی۔ عوام پس رہے ہیں، کرپٹ اپنی دولت بچانے کے لیے قوم کے حق پہ سٹینڈ نہیں لیں گے۔ حکمرانوں کا مسئلہ مہنگائی ختم کرنا نہیں، کرپشن کیسز ختم کرانا ہے۔ موجودہ حکومت پاکستان نہیں، غیر ملکی طاقتوں کے مفاد کا تحفظ کرے گی۔ عمران خان کا احتجاج کے لیے جلد نئی تاریخ دینے کا اعلان، کہا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح سیاست سے بالاتر ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی۔ حکومت ملک میں ایکسپورٹ کوالٹی کی زرعی اجناس کی پیداوار یقینی بنا رہی ہے۔ وزیراعظم کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت، کہا برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ عمران خان نے کہا دشمن چاہتے ہیں تحریک انصاف اور پاک فوج کمزور ہو۔ ملک کے خلاف طاقتیں شہباز شریف کے آنے سے بڑی خوش ہوئیں۔ چوروں کو بچانے کے لیے اداروں کی تباہی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن حکومت کو الیکشن جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیب میں اپنا آدمی لا کر کیسز ختم کرائے جائیں گے۔ FIA بھی تباہ ہو گیا، سٹیٹس کو اکٹھا ہو گیا۔ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رواں مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 13.3% رہی۔ شرح ترقی ہدف سے بھی زیادہ 6% ریکارڈ۔ ملکی معیشت کا حجم $383 ارب ہو گیا۔ فی کس آمدن $122 بڑھ کر $1,798 ہو گئی۔ اقتصادی سروے جائزہ کل جاری ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $13.80 ریکارڈ۔ تجارتی خسارہ $43 ارب سے زائد رہا۔ درآمدات اور برآمدات ہدف سے زیادہ رہیں۔ زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبے کی پیداوار بھی ہدف سے زیادہ ریکارڈ۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ۔ کراچی میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد میں 4 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ رائے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ ملک کے دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی بندش سے شہری پریشان۔ لاہور سمیت پنجاب میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ پنجاب کی 1000 سے زائد فلور ملز سے آٹا سپلائی بند۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے، ناجائز FIR کا اندراج کرایا جا رہا ہے۔ چیف سیکریٹری کے مذاکرات تک تمام ملیں بند رہیں گی۔ پشاور میں آٹے کی بندش، گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف نان بائی ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں وین کھائی میں جا گری، 22 افراد جاں بحق۔ حادثہ یوب قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ مرنے والوں میں 5 خواتین، 4 بچے بھی شامل۔ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث ریسکیو کارروائیوں میں پریشانی۔ وفاق کے اخراجات کا تخمینہ 9000 ارب سے زائد۔ وفاق سے صوبوں کو 4215 ارب روپے منتقل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال 1232 ارب روپے کی گرانٹس دی جائیں گی۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 3523 ارب روپے کا تخمینہ۔ پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا۔ آئندہ مالی سال بجٹ خسارہ 500 ارب روپے ہونے کا تخمینہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق خسارے کو کم رکھنے کے لیے معاشی شرح نمو 4% سے کم ہونے کا امکان۔ اخراجات اور مہنگائی کم رکھنے کے فارمولے سے معیشت سست بڑھنے کا خطرہ مول لیا گیا۔ رہنما PTI اسد عمر نے کہا شہباز شریف کارکردگی کے لحاظ سے فیل ہو چکے، کام صرف اشتہاروں میں ہے، عملی طور پر صفر۔ مصنوعی شہرت پچھلے 2 ماہ میں بے نقاب ہوئی۔ امپورٹڈ حکومت اپنے وزن کے نیچے خود گرنا شروع ہو گئی۔ حکومت کا معاملہ زیادہ دیر نہیں رہنے والا۔ اسلام آباد میں شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند کرنا ہوں گی۔ شادی تقریب میں 1 ڈش کی پابندی کرنا بھی لازم۔ ضلع انتظامیہ کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ 1 ڈش میں سالن، چاول، روٹی، نان اور 1 سویٹ ڈش کی اجازت ہوگی۔ رہنما PTI حماد حسن نے کہا امپورٹڈ ایندھن پر مہنگے پاور پلانٹ لگانے والی نون لیگ آج خود ان پاور پلانٹس کو کم پیداوار پر چلا رہی ہے۔ یہ پاور پلانٹ بجلی بہت مہنگی بناتے ہیں۔ پاور پلانٹ نہ چلنے سے بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔
پاور ڈویژن میں بارشوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آئی پی پیز کے تمام معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیئرمین پی ایس سی نور عالم نے کہا بعض آئی پی پیز کو بجلی استعمال نہ کرنے کے باوجود بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، عوام بجلی لے نہیں رہے تو آئی پی پیز کو پیسے کیوں دے؟ چیئرمین نیپرا نے کمیٹی کو بتایا کہ تیل کی کمی کی وجہ سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی۔ ڈالر کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچنے کے بعد واپس، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے سستا، قیمت 201 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 15 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کو 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر دینے کی منظوری، رقم کی منظوری عالمی بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے دی۔ رقم پاکستان میں بنیادی صحت کے نظام میں بہتری کے لیے خرچ ہوگی۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کہا بجٹ سخت ہوگا، ریونیو اور ٹیکس کلیکشن میں جارحانہ اقدامات کرنا ہوں گے، گرینڈ ڈائیلاگ اور چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، معیشت پر سیاست نہ کریں، حکومت پیٹرول پر کوئی ٹیکس اور لیوی نہیں لے رہی، پیٹرول کو عالمی ریٹ پر بیچنا ہوگا ورنہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع، سینیٹر حافظ عبدالکریم، شیخ فیاض الدین اور رومینہ خورشید عالم وزیر اعظم کے معاونین خصوصی مقرر، جنید انوار چودھری بھی معاون خصوصی مقرر، جنید انوار وزیر اعظم شکایات سیل کے سربراہ ہوں گے۔ کے ساتھ کرتے ہیں جو میں باہر آپ کو وہ بھی نہیں نکال سکتا، آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ نواز شریف شہباز شریف کی بتاؤ، آپ کے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس پہ ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں شہباز گل کی اہلیہ کی ڈگری پر گرما گرمی، قائم مقام چیئرمین کمیٹی عفنان اللہ نے کہا شہباز گل کی اہلیہ کی ڈگری مکمل نہ کرنے سے خزانے کو نقصان ہوا۔ شبلی فراز نے جواب دیا کہ چیئرمین سیاسی بندہ ہے، غلط بندہ بیٹھ گیا۔ سینیٹر عفنان اللہ کا شبلی فراز پر پیسے دے کر سینیٹر بننے کا الزام، فوزیہ ارشد کا بھی عفنان اللہ سے سخت جملوں کا تبادلہ۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ نے کہا 10-15 سال میں پاکستان مقروض ممالک میں نہیں ہوگا، مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کرنا ہے۔ 3 ملین ٹن گندم بیرون ملک سے منگوائی جا رہی ہے، کوشش ہے 2023 میں مہمند ڈیم مکمل ہو جائے، جو منصوبے روکے ہوئے تھے ان پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا عدالت سندھ ہائی کورٹ کے دائرے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی، درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ حلیم عادل شیخ پر 5000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ ناروول سپورٹس کمپلیکس ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر سماعت کرنے والا بینچ تبدیل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت نئے بینچ میں شامل، کیس کی سماعت 29 جون تک ملتوی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بازار رات 8 بجے بند ہوں گے، قومی اقتصادی کونسل میں مشاورت مکمل۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ نے 2 دن کی مہلت مانگ لی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا لوگ بجٹ کے منتظر ہیں کہ کیا ہوگا، جو حالات ہیں بجٹ کے بعد کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی۔ گزشتہ حکومت نے معیشت کو تباہ کیا، عمران خان نے صرف وعدے کیے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں 100 موبائل سٹورز نے کام شروع کر دیا، خیبر پختونخوا کو ایبٹ آباد اور پشاور زونز میں تقسیم کیا گیا، 50,000 سے زائد آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے۔ مریم نواز نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام سے سستے آٹے کے وعدے کی تکمیل ہو گئی، وزیراعظم نے چند دنوں میں وعدہ پورا کر دیا۔